اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی اللہ رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ وقال علیہ الصلاۃ والسلام من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع ففی قلبہ وذلک ضعف الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ اس اعتبار سے امتی ہونے کا جو تصور ہے اور جو مقام ہے اور جو اس کی ذمہ داری ہے اور اس کا جو تقاضا ہے، بحیثیت امتی اگر ہم تصور کریں گے، خیال کریں گے، اس کے گہرائی میں جائیں گے تو بہت اہم مسئلہ ہے۔ آدمی یہ سوچ کر، یہ خیال کر کے اور یہ تجزیہ کر کے آدمی کانپ جاتا ہے، ڈر جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اور حضور نے اپنے احادیث میں جو امت مسلمہ سے کو ذمہ داری دی ہے اور جو اس سے توقع قائم کی ہے، یہ بہت بڑا اہم مسئلہ ہے اور بہت اہم جو ہے چیز ہے۔ آیت کے یعنی جو ہے گہرائی میں جائیں گے ہم لوگ لفظی اعتبار سے، اور اس کا جو وسیع مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اس بات کا نے خطاب کیا ہے امت مسلمہ سے، یہ خطاب کیا ہے کہ تم خیر امت، تمہارے اندر جو ہے خیر ہے اور بہترین امت ہو، اور یہ خیر اور یہ بھلائی اور یہ جو تم کو تمغہ ملا ہے خیر ہونے کا اور اچھے ہونے کا، تمام امتوں کے بنسبت اور تمام مذاہب اور تمام قوموں سے جو بڑا یعنی امتیاز اور بڑا درجہ جو ملا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تم خیر ہو، اور خیر اس وقت تک رہے گا اور یہ تمغہ اور یہ مقام اور یہ منصب اس وقت تک برقرار رہے گا جب تم اس بات کا یعنی گویا یہ تصور کرو گے کہ ہم اخرجت للناس، آگے یہ کہا کہ اس لیے کہ تم جو ہے تمام انسانوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اور قومیں اور مذاہب کے لوگ جو ہے اپنی ذات، اپنے مفادات، اپنے جو ہے ذاتی جو ان کی خواہشات ہے اور ان کی ترجیحات ہے اور ان کی ضروریات ہے، اس کے لیے جیتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، اس کے لیے جو ہے اپنی پوری زندگی کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ ان کا اوڑھنا بچھونا اور ان کے شب و روز اور ان کی زندگی کا ہر لمحہ اور ہر حرکت صرف اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، اپنے نفع کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے جینا مرنا ہوتا ہے۔ لیکن اس امت مسلمہ سے یہ کہا گیا
کہ تمہارا وجود، تمہارا جو ہے، جو تم یہاں دنیا میں آئے ہو، یہ تم کو سمجھ لینا چاہیے کہ تمہارا وجود، کامل وجود جو ہے وہ دوسروں کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے اہل و عیال کے نہیں ہے، اپنے بچوں کے لیے نہیں ہے، اور اپنے زندگی کے لیے نہیں ہے، اور اپنے خواہشات کے لیے نہیں ہے، اپنے مسائل کے لیے نہیں ہے، اپنے مشغولیات کے لیے نہیں ہے۔ اخرجت للناس کے معنی کیا ہے کہ تم جو ہے مکمل طور پر، کامل طور پر، اور کسی ایک مرحلے میں نہیں بلکہ زندگی کے تمام مرحلوں کے اندر اور تمام پوری زندگی جو ہے اسی اعتبار سے تمہاری گزرے گی کہ میں اپنی ذات کے لیے نہیں ہوں۔ میری اوقات، میرا جان اور میری مال اور میری صلاحیتیں اور میرا علم اور میری صحت اور میرے اعضاء و جوارح، یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے کہ میں اس کو یعنی گویا وقف کر دوں انسانیت کے لیے، انسانوں کے بھلے کے لیے، اور انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اور انسانوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے، اور انسانوں کو جو ہے ان کی اصل جو ضرورت ہے بتانے کے لیے یہ گویا میرے زندگی کا وجود ہے اور یہ دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ یہ اخرجت للناس کا مفہوم ہے اور اس کا مطلب ہے اور اس کا تقاضا ہے۔ تو فرمایا کہ ہماری آنکھیں بھی دیکھتی ہو تو امت کے بھلے کے لیے، انسانیت کے بھلے کے لیے دیکھتی ہو، ہمارے کان بھی سنتے ہوں تو انسانیت کے بھلے کے لیے، اور انسانیت کا بھلا قائم ہے اس کے تعلق سے کیا باتیں سننا چاہیے وہی کان سنتے ہوں، اور ہماری زبان بولتی ہو تو ہمارا بولنا بھی جو ہے ہر لفظ جو ہے اس بات کی امانت ہے کہ ہم کتنا بھلائی کے لیے، اچھائی کے لیے اور خیر کے لیے اور اصلاح کے لیے اور دعوت و تبلیغ کے لیے اور تعلیم کے لیے اور دین کے لیے اور دین کے شعبوں کے لیے کتنا بولتے ہیں اور اس کے لیے کتنے اپنے زبان کا استعمال کرتے ہیں۔ میرے ہاتھ بھی حرکت کرتے ہوں تو اسی لیے حرکت کرتے ہوں کہ دوسروں کا فائدہ پہنچتا ہے اور ان کو جو ہے میرے ذات سے جو ہے نفع پہنچتا ہے، اور ہمارے قدم بھی اڑتے ہوں تو وہی بھلائی کی طرف، دین کی تقاضوں کی طرف اور دین کے معاملات کی طرف۔ تو یہ گویا اس کا مفہوم ہے مختصر سا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور قوموں کو جو ہے بھلی امت نہیں کہا گیا، خیر امت نہیں کہا گیا، اچھی امت نہیں کہا گیا، ان کو یہ جو ہے سند نہیں دی گئی اور ان کو یہ مقام نہیں دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اور قوموں سے مایوس ہو گئے، اور قوموں سے جو ہے مایوس ہو گئے کہ دیگر قومیں اب بیکار ہے، ان کا وجود بیکار ہے، ان کی زندگی بیکار ہے، ان کے جو ہے مشغولیات بیکار ہے، اور ان کا رہنا اور رہنا نہ رہنا جو ہے ایک جیسا ہے۔ کوئی جو ہے ان سے کوئی توقع نہیں ہے کہ وہ اچھا کام کر سکیں گے دیگر قوموں کے لیے۔ گویا اس امت پر اعتماد کرتے ہوئے اور بھروسہ کرتے ہوئے اور توقع کرتے ہوئے اور اچھا گمان کرتے ہوئے یہ کہا کہ بھئی یہ امت کر سکتی ہے، یہ کام کر سکتی ہے، اور یہ جو ہے اس کا مشن ہے، زندگی کا مقصد ہے، یہی کرنے والی ہے اور کوئی دوسری کرنے والی نہیں۔ اب جو ہے اس اعتبار سے یہ میں اپنے ذات کو دیکھوں کہ میں کتنا جو ہے اس امت کے، اس آیت کے مصداق ہے یا نہیں ہے، اس آیت کے اعتبار سے میری زندگی ہے یا نہیں ہے، اور میں نے اپنے زندگی کو وقف کیا ہوں یا نہیں کیا ہوں۔ آج وقف کا مسئلہ چل رہا ہے بہت زیادہ، پارلیمنٹ کے اندر چل رہا ہے وقف کا۔ وقف کے معنی یہ ہے کہ ہم نے گویا اپنے زندگی کو، اپنے صلاحیتوں کو، اپنے خواہشات کو، اپنے تمام جو ہے زندگی کی ترجیحات کو وقف کر دیا۔ کائے کے لیے؟ اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے دین کے تقاضوں کے لیے وقف کر دیا ہے۔ گویا یہ معنی ہوتے ہیں کہ اب یہ اس کے اندر کوئی یعنی انٹرفیئر نہیں کر سکتا، مداخلت نہیں کر سکتا، کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ وقف کے معنی یہ ہے کہ اب جو ہے کوئی اس میں یعنی کمی بیشی نہیں کر سکتا ہے، رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، یہ معنی وقف کے ہے۔ تو گویا ہماری آگے بات آئے گی اس کے تعلق سے۔ تو اس اعتبار سے میری زندگی جو ہے، اس لیے کسی شاعر نے کہا میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی
میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز کہ یہ معنی گویا اسی کو اشارہ کرتا ہے کہ ہمارا زندگی کے شب و روز جینا مرنا جو ہے کیا کے لیے ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ گویا اس آیت کا شعر علامہ اقبال نے اس آیت کا جو ترجمہ ہے اور جو مفہوم ہے اور جو اس کے اندر اسپرٹ ہے، اس کو جو ہے علامہ اقبال نے شعر کے اندر گویا اتار دیا ہے اور منتقل کر دیا ہے کہ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز، میں مسلمان بھی ہوں تو اسی کے لیے ہو کہ میرا آپ کا دین پھلتا پھولتا رہے اور اس کی اشاعت ہوتی رہے، وہ باقی رہے اپنی پوری مکمل تصویر کے ساتھ اور اپنے مکمل جو ہے تقاضوں کے ساتھ اور مکمل اپنے تمام شعبوں کے ساتھ اور اپنے تمام جو ہے اس کے جو تشریحات ہے اور تفسیرات ہے اور جو بھی اس کے جو وسعت ہے اور جو گہرائی ہے، وہ تمام چیزوں کے ساتھ دین باقی رہے۔ میں اس کے لیے میں سوچتا رہوں گا، بولتا رہوں گا، سنتا رہوں گا، حرکت کرتا رہوں گا، چلتا رہوں گا اور اسی کی فکر کرتا رہوں گا۔ یہ گویا اس آیت کا مفہوم ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ اور آگے یہ کہا کہ بھائی سماج کے اندر اور معاشرے کے اندر اور سوسائٹی کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے محلوں کے اندر، ہمارے بستی کے اندر اور ہمارے جو ہے پورے ملک کے اندر جو برائیاں پنپ رہی ہے اور جو شر اور فساد جو ہے آ رہا ہے، اس کے تعلق سے ہماری کیا سوچ ہونا چاہیے اور ہمارا وظیفہ کیا ہے اور ہمارا کام کیا ہے اور ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ تو فرمایا تمہارا تأمرون بالمعروف کے معنی کیا ہے؟ ایک مسلسل اس کے اندر تسلسل پایا جاتا ہے۔ تأمرون کا معنی کیا ہے؟ تم یہی کرتے رہتے ہو۔ کیا کرتے رہتے؟ تأمرون کے جو ہم جو فعل مضارع کا صیغہ ہے کہ اس کے اندر تسلسل ہے کہ تم یہی کام کرنا چاہیے، تم روکتے رہنا چاہیے، اور یہ نہیں کہا کہ تقولون بالمعروف۔ قرآن شریف کے الفاظ یہ یعنی ہم کو یہ گویا یہ سمجھنا چاہیے کہ یعنی قرآن کا ہر لفظ جو ہے ایک نگینے کے طرح فٹ ہے، اور وہ جہاں پر فٹ ہوا اس کا پورا اپنے گویا صحیح جگہ پر جیسے نگینے کو فٹ کیا جاتا ہے انگوٹھی کے اندر، اس کو ویسے جیسے فٹ کیا جاتا ہے اور اس کے اندر اس کو بٹھا دیا جاتا ہے تو صحیح جگہ بٹھایا جاتا ہے، اس کے اندر کسی قسم کا جھول نہیں رہتا اور کسی قسم کی جو ہے یعنی کمی بیشی نہیں رہتی ہے۔ تو ویسے ہی فرمایا قرآن کا ہر لفظ اپنی ہر جگہ پر یعنی گویا کیا ہے؟ فٹ ہے، اور اس میں کسی قسم کا جھول نہیں ہے کہ کہیں آگے ہم بول دیتے الفاظ کچھ بھی بول دیتے، ارے میں نے روانی میں بول دیا اور میں نے جو ہے بغیر سوچے سمجھے بول دیا اور یہ الفاظ زبان سے پھسل گیا، نہیں نکلنا چاہیے تھا نکل گیا۔ لیکن قرآن کے اندر ایسا نہیں بول سکتے کہ یہ لفظ کیوں یہاں پر آیا ہے اور اللہ نے نعوذ باللہ ایسا روانی میں بول دیا، نہیں بولنا چاہیے، نعوذ باللہ ایسا نہیں بول سکتے۔ تو فرمایا تأمرون بالمعروف کی جگہ پر یہ کہا جا سکتا تھا کہ تقولون بالمعروف، کہ تم اچھا بولتے ہو، اچھائیوں کے تعلق سے بولتے ہو، خیر کے تعلق سے تم بولتے ہو۔ اب یہاں پر امر کے لفظ آیا، تأمرون بالمعروف، تم جو ہے حکم کرتے ہو، کیا کرتے ہو؟ بولتے نہیں، خالی بول دینا، بولے تو میں نے بول دیا بھائی، میں نے تو اپنی بات پہنچا دی، سامنے والا سنے نہ سنے۔ بھلائی کے کاموں کو بولنے کے تعلق سے تاکید ہو، مضبوطی ہو، قوت ہو، استحکام ہو کہ میں بول رہا ہوں تو پورے قوت کے ساتھ بول رہا ہوں، اس اعتبار سے بول رہا ہوں کہ اللہ کی بات بول رہا ہوں، اللہ کے دین کی بات بول رہا ہوں، اس میں مجھے قوت حاصل ہے اور میں کسی سے ڈرتا نہیں، یہاں بول رہا ہوں تو اللہ کے بات کو پہنچا رہا ہوں جس کے اندر کسی قسم کا جھول نہیں ہے میرے بولنے کے اندر، اور کوئی اس میں لرزش نہیں ہے اور اس میں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے اور اس میں کوئی جو ہے لڑکھڑاہٹ نہیں ہے۔ بول رہا ہوں تو حکم تاکید کے ساتھ بول رہا ہوں اور قوت کے ساتھ بول رہا ہوں، اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے بول رہا ہوں، یہ میری کیا ہے؟ ذمہ داری ہے اور مجھے قوت کے ساتھ بولنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بھائی سامنے ماحول تو ایسا چل رہا، کیسا بولنا چاہیے مولانا، یہ برائی کے تعلق سے کیسا بولنا چاہیے، یہ برائی تو اتنی عام ہو چکی ہے اور اتنی تام ہو چکی ہے اور اتنی پھیل چکی ہے اور اتنی جڑ پکڑ چکی ہے کہ اب اس کے تعلق سے بولنا گویا کیا ہے؟ کوئی سننے والا نہیں ہے، اس کو قبول کرنے والا نہیں ہے، ماحول ایسا نہیں کہ اس کو قبول کر سکے اور اس کو برداشت کر سکے، وہ میرے پر حملہ ہو جائے گا
اور مجھے جو ہے نشانہ ملامت بنایا جائے گا، کچھ بھی کہا جا سکتا، تنقید کی جا سکتی ہے، تو کیسا بولنا؟ تو بولنے کے تعلق سے کہا تأمرون بالمعروف، تم کو بولنا ہے تو ڈٹ کر بولنا ہے، حکم دینا ہے، ایسا بولنے کا نہیں خالی روانی میں بول دیا میں نے معاف کر دو، ایسا نہیں. میں بول رہا ہوں تو یہ بولنا میرے لیے ضروری ہے اور قوت کے ساتھ بول رہا ہوں. جیسے حضرت ربیع بن عامر پہنچے تو انہوں نے یہی کہا، ڈٹ کر کہا وہاں پر دربار کے اندر. کیا کہا کہ بھائی مجھے بلایا نہیں گیا، میں آیا نہیں بلکہ مجھے بلایا گیا ہے. اور یعنی وہاں پر ڈٹ کر ایمان کی دعوت دی اور یقین کی دعوت دی اور دین کی دعوت دی، بغیر ماحول کے گھبرائے ہوئے، قوت کے ساتھ اور پورے جو ہے شدت کے ساتھ اور پورے جو ہے ہمت کے ساتھ اور پوری جرأت کے ساتھ اور پوری استقامت کے ساتھ یہ دعوت دینے. ربیع بن عامر کیسے ہیں؟ ظاہری اعتبار سے جو ہے بالکل یعنی ایک خستہ حال ہے، پرانے کپڑے، پھٹے کپڑے پہنے ہوئے اور جو ہے پیون لگا ہوا ہے اور گدھے پہ سواری کر کے آ رہے ہیں خچر پہ، اور جو ہے یعنی اور وہاں کا پورا ماحول جو ہے گورنر کا جو تھا، وہاں کا پورا ماحول کیا تھا؟ اچھا شکریہ. وہاں پر جو ہے پورا ماحول جو گورنر نے یہ بنایا تھا کہ ان کو مرعوب کرنے کے لیے، ان کو متاثر کرنے کے لیے، ان کو ڈرانے کے لیے ماحول پورا ایسا بنایا تھا کہ یعنی پورا دربار سجا ہوا تھا، ہتھیار سے لیس جو ہے پورے سپاہی کھڑے ہوئے تھے اور قالین بچھا ہوا تھا اور پورے جو ہے قمقمے جگمگا رہے تھے اور پورے ڈرانے کا، مرعوب کرنے کا، متاثر کرنے کا، کم ہمت کرنے کا سامان پورا تھا. لیکن آپ نے اپنی ذمہ داری کو کہ میں جو ہے امت کا کیا ہوں، پیغمبر ہوں، میسنجر ہوں، مجھے دعوت کو پہنچانا ہے، پیغام کو پہنچانا ہے، اور میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ کی بات کر رہا ہوں. کس کی بات کر رہا ہوں؟ اللہ کی بات کر رہا ہوں. اور اللہ کی جو ہے بات کر رہا ہوں تو اللہ میری حفاظت کرنے والے ہیں، مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. مخلوق کی بات نہیں کر رہا ہوں، خالق کی بات کر رہا ہوں. محکوم کی بات نہیں کر رہا ہوں، حاکم کی بات کر رہا ہوں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دعوت دینے کے اندر، دین کی بات کرنے کے اندر، برائیوں کو روکنے کے اندر، بھلائی کی دعوت دینے کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کے الفاظ کیا؟ تأمرون بالمعروف، بولنے کا نہیں بلکہ ڈٹ کر بولنے کا ہے، قوت کے ساتھ بولنے کا ہے، جم کر بولنا ہے اور مستقل مزاجی کے ساتھ بولنا ہے اور پورے قوت کے ساتھ بولنا ہے، متاثر نہیں ہونا ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ داعی جو ہوتا ہے وہ متاثر نہیں ہوتا. آدمی یا تو متاثر ہوتا ہے یا متاثر کرتا ہے. کیا کرتا؟ آدمی دنیا سے متاثر ہو جاتا ہے یا دنیا کو متاثر کرتا ہے، اپنا چھاپ چھوڑتا ہے یا چھاپ قبول کرتا ہے، رنگ چھوڑتا ہے یا رنگ قبول کرتا ہے، ماحول کو بدلتا ہے یا ماحول سے متاثر ہو جاتا ہے، ماحول میں ضم ہو جاتا ہے، قومی جو کہا جاتا ہے نا دھارے میں شامل ہو جاتا ہے. جو دھارا چل رہا ہے، جو چل رہا ہے، زمانہ جیسا چل رہا ہے ویسی چلنا ہے، ویسی بولنا ہے، ویسی دیکھنا ہے، ویسی چلنا ہے، ویسی زندگی گزارنا ہے. یہ گویا ہم لوگ اپنے اس ملک کے اندر یہ سوچتے ہیں، بولتے ہیں کہ بھئی جیسے چل رہا چلنے دو، اسی میں چلنا چاہیے اور وہی بولنا چاہیے اور وہی کھانا چاہیے اور وہی پہننا چاہیے اور وہی سننا چاہیے اور وہی پڑھنا چاہیے، ہے نا. تو یہ چیزیں جو ہے یہ ہمارے شایان نشان نہیں ہے اس امت مسلمہ کے. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اس کا منصب، اس کا مقام اور اس کا مرتبہ بہت اونچا ہے. اس آیت میں اس کو بیان کیا ہے کہ تم خیر والے ہو، تم سے خیر ہی نکلیں گا، شر نہیں نکلیں گا. ہماری ذات سے دوسروں کو خیر ملنا چاہیے. آنکھوں سے بھی خیر نکلے گا، زبان سے بھی خیر نکلے گا اور ہاتھوں سے بھی خیر نکلے گا اور پیروں سے بھی خیر نکلے گا. تمہارے حرکت، تمہارا چلنا پھرنا، تمہارا بولنا، تمہارا کھانا پینا سب جو ہے کیا بن جائے گا؟ دعوت بن جائے گا. یہ کیا ہے؟ بولتے ہیں نا بھائی ہمارا ہر چیز، ہر عمل جو ہے دعوت بن جائے. کیوں ایسی زبانی آدمی زبانی طور پر بول دیتا کہ ہمارا ہر عمل دعوت بن جائے. دیکھنا بھی دعوت، بولنا بھی دعوت، پہننا بھی دعوت، سونا بھی دعوت، اٹھنا بھی دعوت، چلنا بھی دعوت، پہننا بھی دعوت.
اوڑھنا بچھونا بھی دعوت بن جائے۔ تو یہ کب بنتا ہے؟ جب آدمی پورے تصور کے ساتھ، پورے قوت کے ساتھ اسی انداز میں اس کو اپنے آپ کو ڈھال دیتا ہے، اس سانچے میں ڈھال دیتا ہے تو ڈھل جاتا ہے، نہیں تو وہی جو ہے ماحول میں ڈھل جاتا پھر۔ تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ بھائی آدمی متاثر ہوتا ہے یا متاثر کرتا ہے؟ آیا ہم لوگ سب متاثر ہو رہے زمانے سے، مغربی تہذیب سے متاثر اور مشرکانہ ماحول سے متاثر، فوراً اس کی تہذیب کو، اس کے کلچر کو، اس کی معاشرت کو قبول کر لیتے ہیں، کرتے کہ نہیں؟ آج لوگ نام بھی نہیں رکھنا چاہ رہے صحیح اسلامی، صحیح ایسا نام بتائیے جس میں ماڈرن ہو، کیا ہو؟ کپڑے ایسے ہو جو ماڈرن ہو، مکان ایسا ہو جو جدید تہذیب کی عکاسی کرتا ہو۔ یہ تمام چیزیں ہم لوگ اپنے ماحول سے متاثر ہو کر ہم نے پورے اپنی معاشرت کو ڈھال دیا اس کے اندر۔ اس اعتبار سے یعنی ہماری زندگی نمونہ نہیں رہی کہ بھئی دوسروں کو ہم بتا سکے کہ ہمارا گھر نمونہ ہے اور ہمارا لباس نمونہ ہے، یا ہماری تعلیم نمونہ ہے، یا ہماری خانگی زندگی نمونہ ہے، یا ہماری اجتماعی زندگی نمونہ ہے اوروں کے لیے۔ اس اعتبار سے یعنی ہم کو جو ہے یعنی جو ہمارے درمیان میں معاشرے کے اندر جو برائیاں پنپ رہی ہے اس کے تعلق سے پورا یعنی وہ بھی کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہو رہا ہے تو ہونے دینا، کیا کر سکتے ہیں، جو بھی چل رہا ہے چلنے دو، اس سے ہم مکلف نہیں، اتنی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ سب کر سکیں۔ اور یہ سمجھنا چاہیے کہ حالات جو بھی آ رہے ہیں، جو بھی حالات آ رہے ہیں جس لائن سے بھی، اس کے اندر اس امت مسلمہ کے اندر وہ کیپیسٹی ہے اور یہ صلاحیت ہے کہ وہ تمام چیزوں کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ کیا کر سکتی ہے؟ اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے وہ حالات کے ہاؤں پر لا دی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ بھائی جو حالات آ رہے ہیں تو ہم ہتھیار نہیں ڈال سکتے، مغلوب نہیں ہو جا سکتے، متاثر نہیں ہو جا سکتے، بھئی حالات آ رہے ہیں۔ پورا شرک کا یلغار ہے، جو عریانیت کی یلغار ہے، بیہودیت کی یلغار ہے، شرک کا جو ہے ماحول ہے، مغربی تہذیب کا یلغار ہے۔ میڈیا کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے، ہر اعتبار سے جو ہے مغربی تہذیب ہے، اس میں ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ ایسا نہیں، جو بھی آ رہا ہے اس امت کی ذمہ داری ہے کہ اس کے تعلق سے غور فکر کرے اور اس کے تعلق سے یعنی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ فارغ نہیں سمجھے کہ میں نہیں کر سکتا۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ حالات آئے ہیں، جیسے بچے کو مکلف نہیں بنایا جا سکتا کہ وہ دکان پر بیٹھے اور دکان کھولے اور تجارت کرے کہ بھئی بچہ قابل نہیں ہے، لیکن فرمایا اگر کسی کو بٹھایا گیا ہے، کسی نوجوان کو اور کسی فرد کو، تو یہ سمجھ کر بٹھایا گیا کہ بھئی اس کے اندر وہ صلاحیت ہے، وہ دکان چلا سکتا ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کر سکتا ہے۔ ویسی جو ہے ان حالات کے اندر بھی ہمارا گویا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم یہ نہیں بول سکتے کہ بھئی ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اور کیسے اس کا مقابلہ کیا جائے اور ایسے کیسے معاشرے کو برائیوں سے پاک کیا جائے۔ ابھی کل بات آئی تھی کہ ہمارے یعنی یہ کتنی یعنی بے غیرتی کی بات ہے اور کتنی غفلت کی بات ہے اور کتنی بے حسی کی بات ہے کہ مکمل طور پر ہمارا معاشرہ، غیروں نے جو ہے اس بات کا محسوس کیا کہ مسلمانوں کو کیسے جو ہے دین سے دور کیا جا سکتا ہے اور ان کو کیسے ذہنی طور پر، فکری طور پر، تعلیمی طور پر مرتد بنایا جا سکتا ہے۔ اس اعتبار سے انہوں نے یہ چنا، اس حصے کو چنا کہ بھئی ان کے عورتوں کو اچک لیا جائے، ان کو عورتوں کو اچک لیا جائے۔ تو پورے مسلسل جو ہے 4-5 سال سے ہمارے تمام علماء کرام، تمام جماعتیں، تمام تنظیمیں کوشش کر رہی ہے کہ بچت گڑھ کے اعتبار سے عورتوں کے اوپر جو حملہ ہو رہا ہے اور جو یلغار ہو رہی ہے اور اس کے ذریعے سے جیسے ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے اعلی جسمانی اعتبار سے، اور جو ہے ذہنی طور پر ان کو پریشان نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ ان کو مرتد بھی کیا جا رہا ہے۔ ابھی جو ہے چند دن پہلے ناندیڑ کے اندر کلکٹر آفس کے سامنے جو ہے عورتیں آ کر بیٹھی اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہم سے جو ہے مطالبہ، ہم بچت گٹھ لیتے تھے لیکن اب ہم کو بلیک میل کیا جا رہا ہے اور ہمارے جو ہے ہم کو جسم فروشی پر جو ہے آمادہ کیا جا رہا ہے۔
اس اعتبار سے انہوں نے خود آ کے ان کو بولنا پڑا کریکٹر آفس کے سامنے. کوئی عورت بول نہیں سکتی کہ میرا جو ہے مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے, میری عزت کا سودا کیا جا رہا ہے اور میری عزت کو تار تار کیا جا رہا ہے. کوئی عورت نہیں بول سکتی, لیکن مجبور ہو گئے. یہ بہت غور فکر کا مرحلہ ہے کہ وہ مجبور ہو گئے. ہم لوگ پچھلے 10-15 دن پہلے بھوگڑ میں تعلق ہوں گے تو انہوں نے بولے مولانا یہی مسئلہ ہمارے پاس بھی, پورا ماحول علاقہ متاثر ہے کہ جو عورتیں جو ہے بچت گھر کے ذریعے سے بلیک میل ہو رہی ہے اور ان کے دین کا, ان کے زندگیوں کا, ان کے جو ہے عزتوں کا سودا ہو رہا ہے. اور ہم جو ہے مطمئن ہے کہ نہیں الحمدللہ ہم جو ہے ہمارے مدرسے, ہماری جو ہے تنظیمیں, ہماری جماعتیں اور ہمارے ادارے جو ہے بہت کام کر رہے ہیں. لیکن ہم جب دیہاتوں کے اندر اور پسماندہ علاقوں کے اندر جاتے ہیں تو یہ مسئلہ آتا ہے. پرسوں ایک تصویر آئی یہ کولہاپور وغیرہ کی کہ ہوٹل سے ایک عورت کو پکڑا گیا اور اس کے ساتھ وہی اس کو بلیک میل کیا جا رہا تھا. مسلم عورت, برقع پوش عورت, اور اس کو بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ وہ بچت گھر کے پیسے جمع نہیں کر سکتے. تو پہلے تو جو ہے عورتوں کو بلایا جاتا ہے, ان کے ذریعے سے دوسروں کو بلایا جاتا ہے اور اس عورت کو ذمہ دار بنایا جاتا ہے کہ تم 40 عورتوں کی ذمہ دار رہے گی. اب وہ 40 عورتوں کے پیسے بھی لا کے اس عورت کو جمع کرنا ہے, اور وہ عورت جمع نہیں کرتی تو وہ عورت کو اس کو کیا کرتے, اس کو ذہنی طور پر ٹارچر کیا جاتا ہے اور ذمہ دار بنایا جاتا ہے کہ اب تجھ کو دینا پڑے گا, اس کا سود بھی دینا پڑے گا اور اس کا تمام رقم اصل جو رقم ہے وہ بھی دینا پڑے گا, سود بھی دینا پڑے گا. اور وہ پریشان ہو جاتی, یا تو خودکشی کر لیتی یا ان کے جانب سے جو دعوت ہے, جو تقاضا ہے, اس کو قبول کر لیتی. اس اعتبار سے یعنی بہت زیادہ یہ یعنی غور و فکر کا مرحلہ ہے کہ ہمارے اطراف کے اندر ہم لوگ خاص طور پر اس تعلق سے سوچیں اور غور فکر کریں کہ گھر گھر جا کر, اب کون سا گھر ملوث ہے اس کو بولا نہیں جا سکتا, سب اپنے اپنے چھپاتے رہتے, ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں. لیکن اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہر 10-5 گھر کے اندر ایک گھر ملوث ہے, اس کے اندر عورتیں لے رہی ہے برابر بچت گھر. اور عورتوں کے ذریعے سے جب مردوں پر ان کو ڈورے نہیں ڈالے جا سکے یا ان کو بہکاوا نہیں جا سکا اور ان پر جال نہیں ڈال سکے تو انہوں عورتوں کو کیا کیا, نشانہ بنایا. اس اعتبار سے ہم کو بہت زیادہ غور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ سود کے ذریعے سے پورے ماحول کو خراب کیا جا رہا ہے اور ہم لوگ بھی جو ہے سود کھا رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ پوری زندگی سودی زندگی گزار رہے ہیں. فرمایا کہ شراب سے بدتر چیز جو ہے سود ہے, اور زنا سے بدتر چیز سود ہے, قتل سے بدتر چیز جو ہے سود ہے. حضور نے فرمایا کہ اگر سود کے جو ہے 70 درجے کیے جائیں تو ادنا درجہ اتنا سمجھ لینے کی کافی ہے کہ آدمی گویا کوئی ادنا درجہ سود لیتا ہے یا سودی ماحول کے اندر یا سودی جو کاروبار ہے اور سودی جو نظام ہے اس کے اندر معاون بنتا ہے, مددگار بنتا ہے, تو گویا وہ ادنا درجہ یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہے, وہ اللہ کے اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے والا ہے. ہمارا پورا ماحول جو ہے سودی نظام کے اندر انہیں الجھا ہوا ہے اور اس میں گویا پورا ماحول کے اعتبار سے اس کو قبول کر رہا ہے. اس اعتبار سے یہ بات بھی آئی تھی کہ ہمارے درمیان میں جو ہے بہت زیادہ سود کا چلن عام ہو چکا ہے. اس کی شناخت اور جو اس کی برائی ہے اور اس کی جو خرابی ہے اور اس کے ذریعے سے جیسے دین اور ایمان کا جو ہے پر جو ہے نقصان ہو رہا ہے اور کتنا وہ اللہ سے دشمنی مول لے رہا ہے سود لے کر یا سود کھا کر یا سودی نظام کا معاون بن کر اس میں شریک ہو کر, اس اعتبار سے غور کرنا چاہیے. ایک بات یہ بھی آئی تھی کہ اب آئے ہم لوگ تو مولانا علیہ اس تعلق سے بات کسی عصری مدارس کی جانب سے تقاضا آیا کہ ہمارے اردو اسکول ہے. ابھی کل ہم لوگ جو ہے پہاڑ گاؤں کے اندر گئے تھے, وہاں پر ایک اسکول کا 9ویں جماعت کے ان کو جماعت کو ملا 9ویں جماعت کی منظوری ملی, تو بیچاروں نے شکریہ کے طور پر جن وزراء نے اور جن لوگوں نے ان کا تعاون کیا اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بلائے تھے, تو ہم لوگ بھی تھے وہاں پر. تو انہوں نے یہ کہہ رہے تھے مولانا اسکول تو ہے یہاں پر, ضلع پریشد ہے, سب ہے, لیکن مسلمان بچے نہیں آتے یہاں پر. اردو میڈیم سے تعلیم دینا ہم عار سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم اردو میڈیم سے بچوں کو تعلیم نہیں دے سکتے. اردو میڈیم سے کیا کرنے پڑھنے والا, آگے کیا ترقی ہونے والی, کیا ملازمت ملنے والی, اور کیا آگے چل کر یہ بچہ کچھ آفیسر بن سکتا ہے, ڈاکٹر بن سکتا ہے یا انجینئر بن سکتا ہے. جبکہ حکومت خود بولتی ہے
کہ بھائی ابتدائی تعلیم جو ہو، جو ثانوی یا ابتدائی یا جو ہے یعنی میڈیم تعلیم، وہ تمام چیزیں تعلیم جو ہے بچوں کو ان کی مادری زبان میں دینا چاہیے. یہ دستور کے اندر ہندوستان کے. ابھی پچھلے دنوں میں ایک بات آئی تھی کہ اردو اسکولوں کے اندر مراٹھی ٹیچروں کا تقرر کیا جا رہا تھا. وہاں ہم لوگ گئے اور وہاں پر جو ہے جو سی او تھی اپنے ضلع پریشد کے اندر، تو ہم نے ان سے بات کی کہ میڈم یہ جو ہے اردو اسکولوں کے اندر مراٹھی میڈیم کا ٹیچر اگر پڑھائے گا تو وہ کما حقہ بچوں کو مطمئن نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس کی مادری زبان لینگویج جو ہے مراٹھی ہے اور بچوں کی جو ہے اپنے گھریلو زبان مادری زبان اردو ہے، اس کا حق ادا نہیں کر سکے گا، چاہے وہ مراٹھی پڑھانے والا مسلمان کیوں نہ ہو. یہ بولنا ضروری ہے. اب وہ بیچاری جو تھی بڑی ہوئی تھی تو وہ مراٹھی سمجھتی، اس کو اردو میں بولنا سمجھ میں نہیں آ رہا. تو ہم بولے یہیں آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ آپ کو ہماری اردو زبان سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ کو مجبور ہے کہ آپ مراٹھی بولنے میں مجبور ہے. ویسی جو مراٹھی پڑھانے والا ٹیچر جو ہوگا وہ جو ہے مراٹھی بولنے پر مجبور ہوگا اور اپنے سماج کی اور اپنے مذہب کی جو ہے اس کا پرچار کرنے والا ہے، اس کی دعوت دینے والا ہے، اس کی تبلیغ کرنے والا ہے. اس اعتبار سے ہمارے اطراف میں جو اردو اسکول ہے ان کو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ وہاں پر ہمارا دین ایمان محفوظ ہے، ہماری اسلامی تہذیب محفوظ ہے، بچیوں کا پردہ محفوظ ہے، ان کی طہارت محفوظ ہے نا. وہاں بھی اگر کچھ غلط ہوتا ہے تو بولتے ہم لوگ کہ بھی یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن کسی نہ کسی حد تک عقیدہ ایمان اسلامی تہذیب محفوظ ہے. اس اعتبار سے یہ بھی جو ہے ضروری ہے کہ اردو اسکولوں کا تحفظ کیا جائے. اس کو ہم لوگ خود جو ہے اردو اسکولوں کو بند کرنے والے ہیں، ان کو نقصان پہنچانے والے، ان کو ختم کرنے والے ہم لوگ خود ہے کہ ہمارے بچوں کو ہم اردو میڈیم سے ڈالتے ہیں. ہمارا بچہ مراٹھی میڈیم میں، ہمارا بچہ انگلش میڈیم میں، اردو میڈیم میں نہیں ڈالتے. مدرسوں کے تو دوسری تیسری چوتھا درجہ ہے کہ آخری درجے میں مدرسے میں بچے آتے. پہلے انگلش وہاں نہیں چل سکا تو مراٹھی میں، اور مراٹھی نہیں چل سکا تو اردو اسکول میں، اور اردو اسکول نہیں چل سکا تو آخری درجے میں کیا ہے مدرسہ ہے بچا ہوا ہے. تو اس اعتبار سے ہمارے اردو مدرسوں کا یہ رونا ہے، یہ شکایت ہے، یہ شکوہ ہے کہ ہمارے پاس مسلمان بچے نہیں آ رہے، کم ہو گئے. ہمارے مدرسے اور ہمارے اسکول اب بند ہونے کے کگار پر ہے، ڈگر پر ہے. اب یہ خدشہ ہے کہ بھئی اب انہوں بڑے ٹیچر کا کو دینا ہے، وہاں بچے زیادہ ہے نہیں. اسکولوں کا تقاضا آ رہا. وہاں پر جو اردو جو شکشن ادھیکاری ہے اس نے بولا ابھی تمہارے پاس بچے نہیں آ رہے تو ہم کائے کو ٹیچر دیں گے تمہارے، کائے کو تم کو جو ہے عمارت دیں گے، کائے کو کمرے بنا کر دیں گے، کائے کو امداد دیں گے. تو اس اعتبار سے ہمارا جو پورا اسلامی کلچر ہے اور مطالعہ ہے اور کتابیں ہیں وہ سب اردو کے اندر ہے. ہمارے بچے جو ہے اردو سے واقف نہیں ہوں گے تو وہ کیا مطالعہ کر سکیں گے قرآن حدیث کا، اس کی تفاسیر کا یا اس کی تشریحات کا، یا مذہبی کتابیں جو ہیں، جو فقہی کتابیں ہیں یا ادبی کتابیں ہیں یا تاریخی کتابیں انہیں پڑھ سکیں گے جب ان کو اردو معلوم ہی نہیں. تو اس اعتبار سے ہم سب جو ہے اردو کے قاتل ہیں، اردو مدرسوں کے قاتل ہیں، ان کو بند کرنے والے ہیں. یہ تقاضا آ رہا ہے کہ ہمارے بچوں کو اردو میڈیم سے پڑھایا جائے. کل جو ہے خدا نخواستہ اس ہندوستان کے اندر کل ایک کسی یہودی نے یہی کہا تھا، ہم لوگوں نے پڑھا ہوگا بار بار یہ بات، لیکن حقیقت ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بہت زیادہ محنتیں ہو رہی ہیں ان کی، دینی اعتبار سے، دعوتی اعتبار سے، اصلاحی اعتبار سے اور اداروں کے اعتبار سے بہت محنت ہو رہی ہے مسلمانوں کے اندر، مسجدیں بھر جا رہی جمعہ کے اندر. تو یہودی نے یہ پوچھا کہ بھائی ان کے بچے کہاں پڑھتے ہیں، ان کے بچے پڑھتے کہاں پر، کون سے اسکولوں میں پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ زیادہ تر ان کے بچے انگلش اسکول میں پڑھتے ہیں، مراٹھی میں پڑھتے ہیں. کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آئندہ کل یہ ہمارے اندر ہی شامل ہونے والے ہیں. ان کا نام خالی ظاہری طور پر مسلمان رہے گا، لیکن ان کا دل و دماغ آج عالم اسلام کے اندر بھی جو بے غیرتی ہے، بے حسی ہے بیت المقدس کے تعلق سے، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں کے عربوں نے اپنے بچوں کو انگلینڈ کے اندر، یورپ کے اندر پڑھایا تو ان کا ذہن، ان کا دماغ، ان کا سوچنا اور ان کا بولنا جو ہے مغربی اعتبار سے سوچنا ہو گیا. کل جو ہے شہید اعظم جو ہے اسماعیل ہانیہ کا شہادت ہوئی تو حرمین سے ہی آواز اٹھتی ہے کہ بھئی ہم اس کو تعزیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
اس کی تعزیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہندوستان کے اندر بھی فلسطین کے تعلق سے بولنے کے لیے لوگ ڈرتے ہیں کہ غزہ کے اندر جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، ہندوستان کو جو ہے ان کے ہتھیاروں کے ساتھ مدد نہیں کرنا چاہیے، ہم لوگ ڈرتے ہیں، بولتے ہیں کہ حکومت ہمارے پر کوئی قدم اٹھائے گی، جبکہ حکومت کی ہندوستان کا پہلے سے جو یہ سٹینڈ ہے کہ جو غزہ پر ہو رہا ہے، فلسطین پر ہو رہا ہے، وہ اتیاچار ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، ان کو اپنی ریاست ملنا چاہیے، ان کو اپنا ملک ملنا چاہیے۔ ہندوستان کا دستور ہے اور یہ اس کا سٹینڈ ہے پہلے سے، خارجی جو پالیسی ہے وہ یہی ہے کہ فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن موجودہ حکومت جو ہے دوغلا یعنی جو منافقانہ حرکت کر رہی ہے کہ وہ فلسطین کو جو ہے کیا کہہ رہی ہے کہ غلط ہے، بلکہ یہ کہا گیا یہاں کے میڈیا نے کہ جو پرسوں شہادت ہوئی تو بولے ایک بہت بڑا ٹیررسٹ دہشت گرد مارا گیا، نعوذ باللہ۔ اس اعتبار سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بہت زیادہ بات دور تک چلے جا رہی ہے، ہم لوگوں کو جو ہے اپنے یعنی یہ تمام چیزوں کی ذمہ داری دی گئی ہے، ایسا نہیں کہ وقتی جو کچھ باتیں کر لینا ہے بول لینا ہے۔ میں بحال ہوں اپنے مدرسے کے اندر اور میں سمجھوں کہ میں اپنا تقاضا پورا کر دے رہا ہوں اور میں نماز کے لیے آ جاؤں مسجد کے اندر، تو مولانا کل سجاد صاحب نے کل کشمیر میں یہی کہا کہ ایک ہوتا ہے رواجی اسلام اور ایک ہوتا ہے قرآنی اسلام۔ رواجی اسلام یہ ہے کہ کیسے بھی ڈھلتے ڈھالتے کہ نماز پڑھ لینا پانچوں ٹائم، جمعہ کی نماز میں آ جانے کا، اسلامی نام رکھ لینے کا ہے، عقیقہ کر لینے کا ہے، قربانی دے دینے کا ہے، روزہ رکھ لینا ہے کیونکہ ہر سال رکھ رہے سب لوگ، حج کر لینا ہے کیونکہ سب لوگ جا رہے ہیں، عمرہ کر لینے کا۔ تو فرمایا یہ رواجی ہے، غنیمت ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے، لیکن یہ کوئی غلط نہیں ہے، لیکن قرآن اسلام یہ ہے کہ پوری اسپرٹ کے ساتھ، پورے تصور کے ساتھ اور پورے مستقل مزاجی کے ساتھ اور قوت کے ساتھ آدمی اپنے اسلامی تہذیب کو بچانے والا، اس کے تعلق سے اس کو غیرت ہو، اس کو احساس ہو کہ میرے معاشرے کے میرے اندر ارد گرد جو بھی برائیاں پنپ رہی ہے اس کو ختم کرنے کے ذمہ دار میں ہوں۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم حکم دیتے ہو ڈٹ کر جم کر اور بے خوفی کے ساتھ، بغیر ڈرے ہوئے، بغیر ہچکچائے ہوئے، بغیر کسی لڑکھڑاہٹ کے ساتھ مجھے بولنا ہے اور ڈٹ کر بولنا ہے، اور میری اللہ کی تائید میرے ساتھ ہے، اللہ کی قوت میرے ساتھ ہے، اللہ کی رضا میرے ساتھ ہے، اللہ کی مشیت میرے ساتھ ہے، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اس آیت کے اندر کتنا یعنی اچھی یعنی مضبوطی کے ساتھ خوشخبری بھی ہے اور تاکید بھی ہے اور ہمت افزائی بھی ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار اور مشرکین سے ڈر لگ رہا تھا کہ میں دین کی بات کروں گا، دعوت دوں گا تو مجھے مشرکین نقصان پہنچائیں گے، تو آپ اپنے اطراف میں رات میں جو ہے چوکیداروں کو کھڑے کرتے تھے، بلکہ مدینے کے اندر ایک ستون کا نام ہی کیا ہے، تو وہ ستون کے پاس حرص کے آتے ہیں کہ چوکیدار وہاں پر کھڑے رہتے تھے۔ حضور کی وہاں چارپائی ہوتی تھی، باہر مکان ہوتا تھا، باہر حجرے کے باہر وہ ستون کے پاس یعنی چوکیدار بیٹھتے تھے نگرانی کرنے والے۔ تو حضور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی آیت اتاری اور یہ کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تبلیغ کیجئے جو آپ کو پر اتارا جا رہا ہے، جو دین دیا گیا، دین کی تعلیمات دی گئی، جو احکامات دیے گئے ہیں آپ کو پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، اس کی تبلیغ کرنا، اس کی اشاعت کرنا، اس کی دعوت دینا، اس کا ماحول بنانا، اس کے لیے اپنے جان مان کو لگانا، یہ آپ پر ذمہ داری ہے۔ بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل، اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو آپ نے اپنی رسالت کا، اپنے پیغمبری کا حق ادا نہیں کیا۔ واللہ یعصمک من الناس، آگے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کام کرتے رہیں گے، ڈٹ کر کام کرتے رہیں گے، جم کر کام کرتے رہیں گے اور بولتے رہیں گے اور پورے ماحول کے اندر سے برائیوں کو دور کرتے رہیں گے، بھلائیوں کا حکم دیتے رہیں گے، تو پھر آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی قوت سے، کسی طاقت سے، کسی اقتدار سے اور کسی بھی جو ہے حکمران سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ واللہ یعصمک من الناس، یہ میرا گویا ذمہ داری ہے، میری ضمانت ہے کہ تمہاری حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، تمہارے جان کی بھی، تمہارے مال کی بھی، تمہاری دنیا کی بھی اور تمہارے آخرت کی بھی حفاظت کی ذمہ داری یہ ہے۔ یہ آدمی تصور کے ساتھ ایک مسلمان جیے گا اور زندگی گزارے گا اور دین کا کام کرے گا تو انشاءاللہ وہ جو ہے پورا یعنی بغیر کسی جو ہے خوف اور خطر کے کام کرتا رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو جو باتیں کہی گئی ہے اور جو ہمارے یعنی جن چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، خاص طور پر ہمارے علماء کرام نے یہ کہا تھا کہ آج جمعہ کے اندر
یہ بات بھی کرنا ہے کہ اوقاف کے تعلق سے ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے جو اوقاف کے شکل میں مسلمانوں کو درگاہوں کو اور مسجدوں کو اور اداروں کو جو ہے مسافر خانے اور زمینیں اور قبرستانوں کے لیے زمینیں دی ہے، وقف کی ہے۔ آدمی جب وقف کرتا ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ وقف للہ ہوتا ہے، کوئی اس کا مالک نہیں ہوتا ہے، متولی بھی اس کا مالک نہیں ہوتا ہے، اور کوئی جو ہے صدر بھی اس کا مالک نہیں ہوتا ہے، اور کوئی جو ہے سیکرٹری بھی اس کا مالک نہیں ہوتا ہے، اس کا اور کوئی حکومت بھی اس کی مالک نہیں ہوتی ہے، کوئی جماعت بھی اس کی مالک نہیں ہوتی ہے، اس کا مالک صرف اللہ ہوتا ہے۔ اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا، اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا ہے۔ اس کا قانون جو ہے 2013 میں بنا بھی تھا، مولانا ولی رحمانی صاحب نے بنایا تھا کہ ہمارا وقت محفوظ رہے۔ آج ہمارے جالنے ضلع کے اندر 75% زمین یہ کہی جاتی ہے کہ وقف کی ہے، لیکن اس کا کیا حال ہے؟ ہماری بھی غفلت ہے اور ہماری بھی کوتاہیاں ہیں کہ غیروں کو اس کے اندر انٹرفیئر کرنے کی مداخلت کا سامان اور راستہ مل رہا ہے۔ اس اعتبار سے آج یہ مسئلہ آیا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر اس پر بحث ہو رہی ہے۔ ہمارے جو ہے الحمدللہ کچھ جو سیاسی بیداری کی وجہ سے آج اپوزیشن نے جو ہے آواز اٹھائی اس کے خلاف، نہ تو پہلے اپوزیشن خاموش رہتی تھی، ہمارے مسلمان بھی جو چن کر آتے تھے وہ بھی خاموش رہتے تھے، لیکن پچھلے الیکشن کے اندر جو مسلمانوں نے اجتماعیت کا مظاہرہ کیا اور اجتماعی طور پر جو ہے ووٹ دینے کے اندر قوت کا مظاہرہ کیا، اجتماعیت کا مظاہرہ کیا، تو الحمدللہ وہ بھی سمجھ گئے کہ ہم کو مسلمانوں کے مسائل کے تعلق سے بولنا چاہیے۔ تو کل پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن نے ڈٹ کر اس کے بل کی مخالفت کی۔ اب جو ہے وہ مسئلہ جو ہے دوسری کمیٹی کے حوالے کیا گیا کہ اس پر تعلق سے تم کو غور کرنا ہے، سوچنا ہے، فیصلہ کرنا ہے کیا کرنا چاہیے۔ اب یہ معاملہ یہ معلق ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے مسلم اصلاح بورڈ نے بھی اور تمام جماعتوں نے بھی جو ہے اس تعلق سے یہ کہا ہے کہ ہم کو سب کو بیدار رہنا ہے۔ اپنے جو وقت کا جو قبرستان ہے اور زمینیں ہیں اور جائیداد ہے، جو جس کے ذریعے سے مسجدوں کو، اداروں کو، قبرستانوں کو اور غریبوں کو، محتاجوں کو فائدہ پہنچتا ہے وقف کے ذریعے سے، تو اس کی تحفظ کے لیے باقی رہے، اس کی حیثیت باقی رہے، اس کے تعلق سے ہم اس میں کسی قسم کی جو ہے مداخلت گوارا نہیں کریں گے، بلکہ یہ سمجھیں گے گویا شریعت میں مداخلت ہو رہی ہے۔ اس اعتبار سے سب ہم لوگوں کو چوکر رہنا چاہیے اور بیدار رہنا چاہیے، اور اس کے تعلق سے ہمارے ذمہ دار جو ہم کو ذمہ داری دیں گے اس کے تعلق سے ہم کو کھڑے رہنے کی ہم کو کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم کو اس تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله الذي أنزل الفرقان خلق الإنسان وعلمه البيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الخالق الإنس والجان، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالهدى والقرآن، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما لا بالقمران. أما بعد فيا معشر الإخوان، عليكم بالعلم فإنه أساس العمل والتقوى. من تعلم الدين فقد رشد واهتدى، ومن تجاهل عنه فقد زل وغوى. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم. وقال عليه الصلاة والسلام: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحثكم وإياي على طاعة الله والرغبة في حصول العلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم بريء بر رؤوف رحيم ورب حليم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله.
الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين خصوصا على أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق وعلى أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعلى أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعلى الإمامين سيدنا الحسن والحسين وعلى بنات النبي الطاهرات وفاطمة سيدة النساء وعلى أميه سيدنا حمزة والعباس وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم بارك على محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.